بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا کا تعارف آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام آپ کا سودا تھا اور آپ کی کنیت ام الاسود ہے، اور حضرت سودا یا عامر قریش قبیلے سے تھی، اور آپ کے والد کا نام زمع بن قیس بن عبد الشمس تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر ہے، اور حضرت سودا ظہور اسلام کے شروع میں ہی مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عامر سے ہوا، اور وہ بھی بعثت سے کے شروع ہی دنوں میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سکران بن عامر سے نکاح کے بعد حضرت سودا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت سودا اور حضرت سکران بن عامر حبشہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت سودا اور سکران بن عامر حبشہ سے واپس مکہ میں تشریف لائے تو مکہ پہنچنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اپنا قدم مبارک ان کی گردن پر رکھا۔ صبح بیدار ہو کر حضرت سودا نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران سے کیا تو انہوں نے خواب سن کر فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا بہت جلد انتقال ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چاہیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت سودا نے پھر ایک رات ایک اور خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور چاند آسمان سے نیچے آ کر ان پر گر پڑا۔ اگر تم نے واقعی اس طرح یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چاہیں گے۔ یہ حضرت سودا کے شوہر نے ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت، خواب کی تعبیر بالکل ایسے ہی ہوئی کہ اس خواب کے چند دن بعد حضرت سکران بیمار پڑ گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سودا بنت زمع سے نکاح فرمایا، اور حضرت سودا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح حق مہر میں 400 درہم مقرر کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب بڑھاپے میں آئیں اور بڑھاپے نے ان پر غلبہ حاصل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارادے کی خبر ہوئی تو ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک ہی عرض ہے کہ مجھے طلاق دینے کا ارادہ آپ نہ فرمائیں، کیونکہ اب دنیا میں میری کوئی خواہش نہیں رہی۔ اب تو صرف میری ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ روز معاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے زمرے میں میرا بھی نام ہو، اور اس کے ساتھ میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں چھوڑتی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے ان کو طلاق دینے کا ارادہ ختم فرما دیا، اور جب حجاب کے متعلق آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو ایک روز حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر تشریف لے کے جا رہی تھی، جو کہ حضرت سودا قد و قامت میں بلند و بالا اور فربا تھی، اس لیے ان کو جاننے والے کو بآسانی پتہ چل جاتا تھا، دیکھنے والے پہچان لیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت سودا کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ اے سودا، آپ ہم سے چھپ نہیں رہ سکتی، دیکھیں تو صحیح کہ آپ کیسے باہر جا رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سودا کے دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہیں سے گھر واپس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کے دست مبارک میں ہڈی تھی جس کا گوشت آپ تناول فرما رہے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں ایک ضروری کام سے باہر گئی اور حضرت عمر نے مجھ سے ایسی گفتگو کی۔
ابھی یہ بات ہو رہی تھی اور اسی حالت میں ہڈی گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ نزول وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تمہیں اپنی ضروری حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اس واقعے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، یہ حج اسلام ہے جو گردن سے ساقط ہو گیا ہے، اس کے بعد اپنے بستروں کو غنیمت جانو اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات حج کو گئیں، مگر حضرت سودا بنت زمع اور حضرت زینب بنت جحش نہ گئیں۔ وہ دونوں فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بعد ہم سواری پر سوار نہ ہوں گے۔ امام ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سودا بنت زمع نے فرمایا کہ میں نے حج عمرہ کر لیا ہے، اب میں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اپنے گھر پر ہی رہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تا وصال کوئی بھی دوبارہ حج نہ فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 54 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری دور میں 22 ہجری کو ہوا۔ یہ مختصر تعارف جناب رسول اللہ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں امہات المؤمنین کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر